أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ ابھی جو سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ کی تلاوت سماعت فرمائی، اسی کا ہی ترجمہ اور تشریح کو جانیں گے اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اور از جب آتینا ہم نے عطا کی موسیٰ کو الکتاب کتاب والفرقان اور جدا جدا کرنے والے احکام لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پالو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں تمیز کر دینا کہ کہیں تم راہ پر آؤ۔ یہ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، بنی اسرائیل کو، کہ جو اپنی نافرمانیوں پر سے باز آتے ہی نہیں تھے اور انہوں نے بچڑا بنا لیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر رب تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں کتاب کا ارادہ کیا تھا نا، یعنی بلا کے، تو کتاب سے مراد ان کی توریت تھی، اور فرقان حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز وہ کیا تھی کہ معجزے عطا فرمائے تھے رب تعالیٰ نے، کہ ایک عصا مبارک کہ جو زمین پر ڈالتے تھے تو وہ بہت بڑا اژدہا بن جایا کرتا تھا، اور اس عصا کے اوپر کی جانب 2 شاخیں تھیں اور اس کا نام نبا یعنی نون بے عین ہے تھا، نبا، اور یہ مثل توشہ تھا، اور پانی اٹھانے، موذی جانوروں کو دفع کرنے اور اپنے حفاظت کے لیے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کاموں کے لیے اسے استعمال کرتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک شکر بھی تھا، انعام بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس کو تم زمین پر پھینکو۔ تو جب زمین پر پھینکا وہ عصا جو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، تو وہ اچانک اتنا ہیبت ناک اژدہا بن گیا۔ یہ حال دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خوف زدہ ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ فرمایا کہ نہیں، پریشان نہ ہو، آپ اس کو پکڑو، یہ دوبارہ اپنی حالت میں واپس آ جائے گا۔ اور یہ فرماتے ہی جب یہ آواز سنی تو ان کا خوف جاتا رہا، حتیٰ کہ آپ نے اپنا دست مبارک جو تھا وہ اس کے منہ میں ڈال دیا، اور وہ آپ کے ہاتھ لگاتے ہی مثل سابق یعنی عصا بن گیا دوبارہ، سبحان اللہ۔ اور جو ہاتھ بغل میں ڈالتے تھے تو روشن ہو جایا کرتا تھا۔ اور یہ کنز الایمان میں تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے رات ہو یا دن، یعنی دونوں ٹائم پہ کسی بھی وقت پہ وہ جب اس طرح سے بغل کے نیچے ہاتھ رکھتے تھے تو وہ آفتاب کی طرح نور ظاہر ہوتا تھا اور بالکل روشن ہو جاتا تھا۔ اور یہ معجزہ آپ کے اعظم معجزات میں سے ہے۔ جب آپ دوبارہ اپنے دست مبارک بغل کے نیچے رکھ کر بازو ہلاتے تو وہ پھر اپنی دوبارہ سابقہ اپنی حالت پر واپس آ جایا کرتا تھا۔ اب یہ دونوں واضح علامات تھیں، واضح نشانی دکھانے کے بعد یقیناً کوئی آدمی کوئی دشواری محسوس نہیں کرے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصف نبوت سے نواز کر ان کو معجزات سے نوازا ہے۔ لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے، حق دیکھنے، حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے آنکھوں کے پردوں کو ہٹائے، رب تعالیٰ اپنے کرم اور فضل سے ہٹائے، یہ ہماری دعا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔